میرا نام سمن ہے، میری عمر 25 سال ہے۔ کھانس کھانس کر میرا برا حال ہو چکا تھا، پھیپھڑے درد کرنے لگے تھے، آنکھوں میں پانی آ چکا تھا، ایسا لگ رہا تھا میں مر جاؤں گی۔ اماں مجھے اسپتال ہی لے چلو، طبیعت سنبھلنے میں ہی نہیں آ رہی میری۔ میں نے بمشکل نقاہت زدہ آواز میں اماں کو کہا، جو میرے قریب بیٹھی مشین لگائے کپڑے سی رہی تھی۔ رات ہو چکی ہے، اس وقت کیسے لے چلوں تجھے؟ پیسے بھی نہیں ہیں میرے پاس، اب یہ کپڑے سلائی ہو جائیں تو صبح رابعہ سے سلائی کی قیمت لوں گی تو تجھے لے چلوں گی۔ امی کی بات سن کر میں نے بے بسی سے کروٹ بدلی اور آنسو بہانے لگی۔ میں نے ٹی بی کی مریضہ تھی، میرا تعلق غریب گھرانے سے تھا جہاں 3 وقت کی روٹی بھی مشکل سے ملتی تھی۔ میرے ابو وفات پا چکے تھے اور گھر اماں ہی چلاتی تھی۔ ہمارا گزارا مشکل سے ہو رہا تھا اور اوپر سے میری بیماری نے حالات بہت تنگ کر دیے تھے۔ سرکاری اسپتال والے بھی اچھے علاج کے لیے پیسے مانگتے تھے۔ میں کافی سالوں سے اس اذیت میں مبتلا تھی، اب تو بس موت کا انتظار تھا۔ اگلے دن اماں مجھے اسپتال لے گئیں۔ اسپتال والوں نے چند دوائیاں لکھ دیں۔ میں جانتی تھی ان کا اثر مشکل سے ہی 1 ہفتہ رہے گا اور پھر اس کے بعد دوبارہ سے یہی حالت ہو جائے گی۔ میرے اندر اتنی بھی ہمت نہ تھی کہ نماز پڑھ لیتی۔ میں سمجھتی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہیں، اسی لیے انہوں نے مجھے اس بڑی بیماری میں مبتلا کیا، اور اگر میں نماز پڑھوں گی بھی تو قبول نہیں ہوگی، سو میں نماز نہیں پڑھا کرتی تھی۔ 1 ہفتے ہی ادویات کا اثر رہا اور میں دوبارہ بیمار پڑ گئی۔ میری خراب طبیعت میری برداشت سے باہر ہو چکی تھی۔ ایک رات میں سو رہی تھی کہ تہجد کے وقت میری آنکھ کھلی۔ اماں سو رہی تھی۔ جانے کیوں میرا شدت سے دل کیا کہ تہجد پڑھوں اور اللہ سے دعا مانگوں۔ میں کانپتی ٹانگوں سے اٹھی اور جا کر وضو کیا۔ اس کے بعد صحن میں جائے نماز بچھا لیا۔ کھڑے ہو کر تو نماز پڑھنے کی ہمت ہی نہیں تھی، اسی لیے بیٹھ کر پڑھی اور آنسو بہانے کے ساتھ ساتھ اللہ سے دعا مانگنے لگی کہ آج دعا سیدھا میرے دل سے نکل رہی تھی۔ یا اللہ مجھے معاف فرما اور اس بیماری کو دور کر دے، بے شک تو شفا دینے والا ہے، کوئی بیماری تیرے آگے بڑی نہیں، میری مدد فرما۔ میں نے دعا مانگ کر جائے نماز اٹھایا اور دوبارہ سونے کے لیے لیٹ گئی۔ اگلے دن اماں پڑوس میں گئی تھی، میں گھر پر اکیلی تھی۔ نماز سے میرا دل پرسکون سا ہو گیا تھا۔ آج میرا دل کھیتوں میں چہل قدمی کا کرنے لگا۔ میرے گھر کے پچھلے حصے کی جانب ہی کھیت تھے۔ میں مشکلوں سے اٹھی اور کھیتوں کی جانب چل دی۔ میں بہت کمزور ہو گئی تھی، مجھے چکر سے آنے لگے تو میں ایک درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی اور یوں ہی ایک چھوٹی سی لکڑی اٹھا کر زمین پر اپنا نام لکھنے لگی۔ اچانک مجھے محسوس ہوا جیسے زمین کے نیچے کچھ ہے۔ میں نے مٹی کھود کر دیکھی تو ایک عجیب و غریب سی چیز نظر آئی۔ مزید کھودا تو ایک بڑا صندوق تھا، اس کو کھول کر دیکھا تو کافی سارا سونا تھا۔ پتہ نہیں یہ کس کا ہے، میں ایسا کرتی ہوں اسے دوبارہ یہیں دفنا دیتی ہوں، شاید کسی نے رکھا ہو۔ میں نے اسے دوبارہ دفنا دیا اور مٹی ڈال دی اور گھر آ گئی۔ اس رات میں سو رہی تھی کہ اچانک مجھے کسی کی آواز آئی۔ ایسا لگا جیسے مجھے کسی نے پکارا ہے۔ یہ آواز صحن سے آ رہی تھی۔ میں حیرانی سے اٹھ کر صحن میں آئی تو کوئی مرد کھڑا نظر آیا۔ اسے دیکھ کر میں ڈر گئی۔ ڈرو نہیں، میں ایک مسلمان جن ہوں، تمہاری مدد کو آیا ہوں۔ اس کی بات سن کر میں دنگ رہ گئی۔ جنات سے مجھے بہت ڈر لگتا تھا۔ اس درخت کے پاس میں خزانہ چھپاتا ہوں۔ کل تمہیں میں نے دیکھا اور مجھے تمہاری ایمانداری بڑی پسند آئی۔ اگر تم چاہتی ہو تو لالچ میں آ کر اسے خود لے جاتی، لیکن تم نے ایسا نہیں کیا۔ میں تمہاری ایمانداری سے بڑا متاثر ہوا ہوں اور تمہیں یہ تحفہ دینے آیا ہوں۔ جنزادے نے نرمی سے کہتے ہوئے وہ صندوق میری طرف بڑھایا۔ مجھے سمجھ نہ آیا میں کیا کروں۔ رکھ لو اسے، مجھے پتہ چلا ہے تم بیمار بھی ہو، اس سونے کو بیچ کر تم اپنی اچھی خاصی رقم حاصل کر سکتی ہو، اس سے تم اپنا اچھا سا علاج کروا لینا اور باقی جو دل میں آئے وہ کر لینا، اسے اللہ کی طرف سے انعام سمجھو۔ جنزادی کی بات سن کر میں نے وہ صندوق لے لیا۔ اگلے دن میں نے یہ سب اماں کو بتایا۔ اماں بہت خوش ہوئی تھی۔ وہ سونا ہم نے سنبھال کر رکھ لیا، جب پیسوں کی ضرورت ہوتی تو ہم اس میں سے سونا نکال کر بیچ دیتے اور پیسے حاصل کر لیتے۔ 2 سالوں میں میرا ٹی بی مکمل ٹھیک ہو گیا تھا اور میں صحت مند ہو گئی تھی۔
میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور آئندہ نماز چھوڑنے سے توبہ کر لی۔ اللہ تعالیٰ انسان کی تمام دعاؤں کو قبول کرتا ہے، بے شک۔